عذاب ہوگا، من ورائہم جہنم، اور اس کے آگے جہنم ہے، یعنی جو آگ میں جلنے کے لیے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور وہ جو بھی دنیا میں کمایا ہے وہ آخرت میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ عہدہ کام آئے گا۔ ایک صاحب بول رہے، ارے صاحب ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، آپ ان کو ڈال رہے ہیں دوزخ میں۔ ہمارے ڈائریکٹر ہے صاحب، ہوئیں گے، انہوں کیا کیا کھائے سو ہم کو معلوم ہے۔ ارے صاحب یہ بہترین کرکٹر ہے، لوگ آ کے ان کی آٹوگراف لیتے تھے، صاحب ٹاپ کلاس بیٹسمین نہیں۔ ارے آپ کس کو ڈال رہے ہیں، اتنے بڑے کرکٹر کو ڈال رہے ہیں آپ، جو ہوئیں گا دنیا میں ہوئیں گا۔ بولے صاحب یہ ہمارے ملک کا سب میں امیر آدمی تھا، آپ اس کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو دنیا میں جو کمایا ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، دنیا میں جو کمائی کی ہے اس میں سے کوئی چیز تم کو آخرت میں کام نہیں آئے گی بچانے کے لیے۔ اور پھر وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنا دوست بنائے تھے وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اب جو بعض لوگ جاتے کسی بزرگوں کے پاس جا کے، وہ انہوں بولیں گے ذاتا میرے کو میری پڑی وہ سب ہنگامے کر کے میں کما لیا ہوں، اب یہاں میرے سے پوچھ پاچھ ہو رہی، میں کہاں بچاؤں آپ کو۔ پھر من دون اللہ جس کو پکارتے تھے آپ، باس کو پکارتے تھے، ہاں وہ اپنے انفلوئنسز کو پکارتے تھے، کلب کی ممبرشپ پہ آپ کو بڑا ناز تھا، آپ کے سرکل پہ بڑا ناز تھا، کوئی سرکل میں کام نہیں آئے گا، پورا سرکل جہنم میں، پورا آپ کا سرکل برڈز آف سیم فیدر گیٹ ٹوگیدر کا حساب ہوگا، پورا سرکل آپ کا جہنم میں۔ آئیے پتے باٹیے، اب یہاں آئیے، آگ کے پتے کھیلیں گے، آگ کی شراب پئیں گے۔ تو کون کام آئے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہٹ کے جو تم جس دوسروں پہ بھروسہ کرتے تھے، کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ هَذَا هُدًى، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن راستہ دکھاتی ہے، جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے شدید اور تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ آیتوں کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ارے چلو حضرت کیا ہے، ہوئیں گا قرآن میں ہوئیں گا، کون مانتے بولے، چلو انکار کرتے۔ ارے ہے بھائی، لکھا ہوا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں چلیں گے ان کو دوزخ میں جائے گا، چلو میں لکھا، انکار کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسالت کی انکار کرے وہ گیا زمانہ گیا، ہم کو اپنی سوچنا ہے، ہم کس طریقے سے انکار کرتے ہیں۔ عمل نہیں کرنا انکار ہے، نماز پڑھو بول رہے ہیں نہیں پڑھنا، آیتوں کا انکار ہے، گناہ ہے۔ شراب مت پیو بول رہے ہیں، شراب پی رہے، آیتوں کا انکار ہے۔ تو ان کو جو ہے سخت تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں پھر سائنس آ گئی کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے، پہچانو اللہ، اللہ الذی۔ دیکھیں آپ عربی کنسٹرکشن بھی فالو کریے، اللہ الذی، یہاں جو بات آ رہی ہے اللہ الذی، اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سبجیکٹڈ ٹو سرو یو، کائے کے لیے؟ تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے اس میں چلیں۔ سمندر کو اس نے ایسے کوالٹیز، ایسے پراپرٹیز دے دیے ہیں اپنے حکم سے تاکہ کشتیاں اس میں چلیں۔ یہ کیا حکم ہے صاحب؟ سمندر کا کمپوزیشن ہے، سالٹ ہے، وہ ہے، اس کی وسکوسٹی ہے، اس کی ڈینسٹی ہے۔ پھر پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہے، اصل جو آرکیمیڈیز ڈسکور کرا، پرنسپل آف اللہ تعالیٰ ہے، وہ آرکیمیڈیز ڈسکور کرا تو پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہو گئے۔ لا آف گریویٹیشن اللہ تعالیٰ کا ہے، نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہو گئے کیونکہ نیوٹن اس کو ڈسکور کرا، قانون تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اب یہ کشتی کیسا فلوٹ کرتی کہ بھئی ایک لوہے کا جہاز ہے، یہ بڑا جہاز ہے، 5 منزلہ بلڈنگ کے اتنا، یہ بڑا جہاز ہے، لوہے کا ہے، فلوٹ کر رہا۔ ایک اصول بنایا اللہ تعالیٰ، اصول یہ بنائے کہ بھئی اگر آپ ایک لوہے کی ڈش لیں، اس کو پانی میں ڈالیں تو وہ ڈش پانی میں ڈالنے کی وجہ سے کچھ پانی ادھر ادھر ہوتا، ڈسپلیس ہوتا، تو وہ جتنا پانی ڈسپلیس ہوتا اتنا وزن آپ اس میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ڈالیں گے تو ڈوب جائے گا، اس سے کم ڈالیں تو برابر تیرتے رہے گا۔
اس کو آرکیمیڈیز نے ڈسکور کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اس کو پرنسپل آف آرکیمیڈیز بولتے. تو کون مسخر کیا سمندر کو؟ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا. پھر اس کے بعد میں اس کا اصل وجہ کیا تھی؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یہ جو کشتیاں جاتی ہیں کھیل کود کے واسطے نہیں جاتی، ریسز کے واسطے. یہاں کا سامان لے کے جاتے، ادھر جاتے. اب پہلے حج کو اسی میں جاتے تھے، کشتیوں میں جاتے تھے. 25-30 برس سے سمجھیے کہ یہ ہوائی جہازوں کا ارینجمنٹ ہوا، تو سامان کشتیوں سے جاتا تھا. سامان کشتی آج بھی ہوتا ہے. تو تاکہ تم اپنا مال وغیرہ ادھر سے ادھر لے جاؤ. اور فائنلی لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کو ایکسپٹ کرو، شکر ادا کرو، اس کو ایکنالج کرو. یہ اللہ آپ کا پرنسپل آف آرکیمیڈیز جو تھا، یہ آپ کا پرنسپل تھا، یہ آپ کا فضل تھا جو آپ کشتی میں بٹھا کے وہاں تک لے کے لائے. اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم ایکنالج کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں آپ کا احسان ہم مانتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے یہ کیا. پھر کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ پورے کا پورا اپنے طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا. They are your servants، تمہاری غلام ہے ساری کائنات، پوری کائنات کو لگا دیا. سائنس کہاں سے آئی یہاں سے؟ ایک اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس ایک ہے. ایک 20 ٹاپ سائنٹسٹ فزسسٹ دنیا کے مل کے بولے. یہ پرنسپل کیا ہے؟ میں پہلے انگریزی میں بول دیتا ہوں کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از فائن ٹیون ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ. کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایڈجسٹ کیا ہے کہ انسانوں کی زندگی یہاں ممکن ہو. اگر یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا تو انسانوں کی زندگی ممکن نہیں ہوتی تھی. گریوٹی 981 ٹائمز پر سیکنڈ. اگر یہ گریوٹی بہت زیادہ بڑھا دیے تو گھر والے بولیں گے کیا بھی آئے نہیں گئے تھے؟ وہ نہیں صاحب، وہ مسجد کی گریوٹی بڑھ گئی کہتے انہوں وہیں بیٹھے رہے. پھر گئے تو سر پھٹا ہوا ہے، کیا بولے تو نہیں، وہ مسجد کی گریوٹی کم کر دیے تو جا کے چھت سے ٹکرائے، بولے سر پھٹ گیا ان کا. گریوٹی ہے. مون پہ گریوٹی کم ہے، مون پہ نہیں رہ سکتے. ایٹماسفیئرک پریشر اگر کم رہتا تو رگاں پھٹ جاتے تھے. ایٹماسفیئرک کمپوزیشن آکسیجن 4/5، باقی 1/5 اور 4/5 نائٹروجن اور دوسرے گیسز. اگر آکسیجن زیادہ بڑھاتے، انہیل کرتے، سلک کے نکل گیا نا انہیں، سگریٹ سل گیا ویسا. اگر آکسیجن زیادہ ہوتا تو اگنیشن سے ختم ہو جاتا تھا آدمی. تو ایک آکسیجن کا پروپورشن رکھے. لینڈ اور واٹر کا ڈسٹریبیوشن، پانی کا کمپوزیشن، سورج کا ڈسٹینس ہم سے ذرا قریب کر دیتے کبابہ بن جاتے تھے، افطار میں کھاتے تھے فرشتے آ کے. اور اگر ذرا زیادہ دور کر دیتے تو آئس فروٹ بن جاتے تھے سکڑ کے. تو یہ تمام ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے نا. آج آپ بول رہے ہیں اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس. 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ لکھ دیے کہ میں نے کائنات کی ہر چیز کو ایسے ایڈجسٹ کیا ہے کہ انسان کی زندگی پاسبل ہو. آپ سوتے رہے، آپ بولے کہ بھئی سائنس کو کہاں لا رہے ہیں حضرت قرآن میں، ٹو مچ کر دے رہے ہیں. چلیے اس کے بعد میں ایک بڑی زبردست دریافت ہے، میرے کو کل ہی یاد آیا، اور ایک سٹیٹمنٹ ہے. فار این ایونٹ ٹو ٹیک پلیس anywhere on the earth, the whole universe cooperates. quantum physics کی ایک فائنڈنگ ہے. یعنی زمین میں کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے ساری کائنات کوآپریٹ کرتی. ہم اس کو ایکسیڈنٹ بولتے. میں خود ایسے ہوئے ہیں میرے ساتھ بھی. بامبے بیکری پہ ایک بس کے نیچے ایک صاحب آ گئے. انہوں وہ چھالیاں لینے کے واسطے نامپلی پہ رکے تھے. اگر انہوں نہیں رکتے تھے تو بس بعد میں آتی تھی، انہوں نکل جاتے تھے. نہیں، ان کو رکنا پڑا. ایسے کئی وقت ہوتے. وہ بولتے اصل میں حضرت میں وہ آپ آگے نا آپ سے بات ہوئی، پلٹا اور سائیکل والا آ کے مارا. وہ آپ نہیں ملتے تو میں چلے جاتا تھا. بیٹھے بیٹھے تو کوئی ٹانگ توڑ لے کے بیٹھا ہوں. نہیں، ویسا نہیں تھا. یہ پری ڈیسٹینڈ تھا. یہ پری ڈیسٹینڈ تھا. تو یہ ڈیسٹینی کو جو ہے سائنس مان رہی ہے. ہیومن جینوم، ڈاکٹرز بیٹھے میں پوچھے آپ کیا ہے، پوری انسان کی تقدیر، بیماریاں اور تمام چیزاں جو ہے لکھ دیا ہے.
تو بول رہے ہیں کہ ہر چیز ہم نے جو ہے انسان کے لیے مسخر کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کے قدرت کی آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کرتے ہیں. دوز ہو ریفلیکٹ، جو غور کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم کہیں کو غور کریں گے؟ ہم سمجھے نہیں کیا پڑھ رہے ہیں تو غور کیا کریں گے؟ تو کیا ہوا؟ مومن کو غور کرنے کے بجائے غیر مسلموں نے ان آیات پہ غور کیا اور کہا پرنسپل آف اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس نکالے، آرکیمیڈیز لا آف آرکیمیڈیز نکالے، نیوٹنز لا آف گریویٹیشن نکالے، اینسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی نکالے، سب نامہ دے دیا. کس کو غور کرنا تھا؟ کون غور کر رہا ہے؟ اچھا چلیے صاحب، انہوں نے غور کیا، آپ کم از کم ان کو دعوت تو پیش کیجئے کہ صاحب یہ ہمارے پاس قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اجی کبھی قرآن پڑھے ہی نہیں نا ترجمے سے، کبھی قرآن ترجمے سے پڑھے نہیں، کبھی قرآن پہ اپنا علم نہیں لگا. دیکھیے سورہ نحل میں غالباً ایک آیت آ رہی ہے، ہم غور کر چکے ہیں اس پہ، کہ قیامت میں کاذبین سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میری آیات کو اپنے علم کے احاطے میں نہیں لیا تھا؟ اپنے علم کے بیک گراؤنڈ میں کیا تم نے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ وَمَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تم کیا کرتے تھے؟ اب آپ چوکیدار کو ڈانٹتے، آپ ارے میاں بیٹھے ہوئے انہیں دیوار پہ کی گھڑی لے کے چلے گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ سو رہے تھے تم لوگ. تو یہ ڈانٹ ہے قیامت میں ہم کو سننے کی. چلیے ڈانٹ کے چھوڑ دیے، بڑھا دیے، جاؤ معاف کیا، جنت میں ڈال دیا، وہ بات اور ہے. تو یہاں جو ہے تفکر کرنے والا، لعلکم تدبرون لعلکم تتفکرون، یہ بات آ رہی. تو تفکر، فکر کرنے، غور کرنے کے واسطے نالج بیک گراؤنڈ ہونا. آج آپ کے مسائل ہے، معاشی مسائل ہے، زکوٰۃ ہے، بینکنگ ہے، آپ کے شیئر ہولڈنگ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. آپ چاہتے بیچارے وہ لوگ جو بالکل اکنامکس سے، پولیٹیکل سائنس سے کسی سے واقف نہیں ہے، وہ لوگ آپ کو گائیڈ کریں. آپ نہیں چاہتے، تعلیم یافتہ آدمی ادھر نہیں جاتا، پھر بیچاروں کو گالیاں بھی دیتے، فتوے دے دیا بولے ایسا اٹھا کے. ارے کیا کریں گے؟ آپ نہیں آ رہے ہیں بول کے بیچارے وہ لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیے. کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ آیا قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے؟ کوئی سائنٹسٹ آیا؟ یہ تمام چھوڑ دیا اداروں کے علماء کے اوپر چھوڑ دیا. تو بیچارے جتنا ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ سے بہترین کام کر رہے ہیں. تو یہاں جو ہے بول رہے ہیں کہ